رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے۔ اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، دراصل اس کو سرنامہ سخن اس لیے قرار دیا کہ ابھی آپ نے چند دن پہلے اخبارات میں پڑھا ہوگا اور سوشل میڈیا پر بھی کافی آیا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں یزید کی حمایت میں جلوس نکلا اور اس میں یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ خدا یزید پر بھی لعنت کرے اور ان کے آباء و اجداد پر بھی اور ان لوگوں پر بھی جنہوں نے جلوس نکالا، کیونکہ انہی نے جلوس نکال کر یہ بتا دیا کہ ان کا شجرہ کہاں ملتا ہے۔ دو شجرے ہیں قرآن میں، ایک شجرہ طیبہ، ایک شجرہ خبیثہ، تو گویا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کا تعلق شجرہ خبیثہ سے ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے جملے ہیں کہ آل محمد سے وہ بغض رکھ ہی نہیں سکتا جو حلال زادہ ہے، اور وہ محبت کر ہی نہیں سکتا جو غیر حلالی ہے۔ تو یہ اعلان کر دیا جلوس نکال کر کہ تم کون ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو اس جلوس کی قیادت کر رہا تھا وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا جاہل ہے، بلکہ شاید جاہل کہنا جہالت کی توہین ہے۔ وہ عصر حاضر کا ابو جہل ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ عصر حاضر کا ابو جہل ہے، اس لیے کہ اسے نہ سیرت مصطفیٰ معلوم ہے نہ اسے تعلیمات قرآنی کا علم ہے۔ میں ابھی یہ گفتگو آگے چل کے جب ایک منزل پہ پہنچے گی ثابت کروں گا کہ کس طرح سے اسے نہ سیرت کا علم ہے اور نہ قرآن کا علم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ کی 247ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما، جو ساری کائنات کے انسانوں کی مشکلیں آسان کرتا ہے اور ساری کائنات کے سوالیوں کے سوال کو پورا کرتا ہے، ساری کائنات کے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہ پروردگار اپنے بندوں سے کچھ مانگ رہا ہے، وہ پروردگار اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، اور جو مجھے قرض حسنہ دے گا یہ میرا وعدہ ہے
کہ میں اسے بے انتہا اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا. توجہ چاہتا ہوں, بے انتہا اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ قرض حسنہ ہے کیا؟ ہم اسے دیں کیا؟ نمازیں قرض حسنہ ہیں, روزے قرض حسنہ ہیں, حج قرض حسنہ ہے, جہاد قرض حسنہ ہے. آخر قرض حسنہ ہے کیا اور ہم دیں کیا؟ مسلمانوں کے 73 مسالک اور ہر مسلک کے مفسر نے ایک ہی بات لکھی کہ اللہ کو قرض حسنہ دو, اللہ کو قرض حسنہ دو. مگر یہ کسی نے بتانے کی زحمت نہیں کی کہ قرض حسنہ ہے کیا اور دے کیا. توجہ چاہتا ہوں. لیکن الحمدللہ ہمارے نبی پاک نے ایک علم کا در ہمیں دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہمیں ایک علم کا در دیا ہے کہ جب کوئی علمی مشکل آئے تو مشکل کشا کے دروازے پر پہنچ جانا, باب علم پہ پہنچ جانا. اور ہم باب علم پہ پہنچے تو مسند علم آراستہ تھی, اور مسند علم پہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جلوہ افروز ہیں. طلبہ کثیر تعداد میں موجود ہیں, تقریباً 6000 طلبہ اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جس کا نام ہے جامعہ جعفریہ. اب یہ وقت نہیں ہے اور نہ میرا موضوع ہے. دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والے آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام. توجہ, آپ کا رشتہ علم سے کتنا گہرا ہے. مسند علم پہ امام ہیں اور علم تفسیر بیان کر رہے ہیں, درس تفسیر چل رہا ہے, طلبہ کثیر تعداد میں ہیں. ایک طالب علم کھڑا ہوا اور سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اس آیہ مبارکہ میں قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ راوی کہتا ہے کہ امام مسند علم پر بیٹھے تھے. جیسے ہی سوال کرنے والے نے سوال کیا, امام نے مسند چھوڑ دی, کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ سماع بن مہران, تم نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اشکالات تھے. آج تمہارے سوال سے ان کے اشکالات بھی دور ہو جائیں گے, اور تم نے سوال بہت اہم کیا ہے. خدا تمہارے ماں اور باپ پر رحمت نازل فرمائے. یہ کہہ کے فرمایا, یا سماع بن مہران, من انفق درہمن فی اضاء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما قرض اللہ, جس نے عزائے امام حسین علیہ السلام میں 1 درہم بھی خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا. جس نے عزائے امام حسین علیہ السلام میں 1 درہم بھی خرچ کیا, 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا. اور وعدہ کیا ہے کہ جو قرض حسنہ دے گا اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا. اب جسے یقین نہ ہو, خدا کی قسم اپنے گھر میں فرش عزا بچھا کے دیکھ لے, مجلس حسین برپا کرے اور پھر دیکھے اگلے سال تک کتنے اضافوں کے ساتھ واپس ہوتا ہے. صلوات پر دے محمد و آل محمد پر. اب میری جانیں قربان ہو جائیں, قبلہ دیکھیے گا کیا فصیح جملہ امام نے ارشاد فرمایا ہے, کیا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا ہے. اور لگتا ہے ایک جملے میں کائنات کے مطالب اور مفاہیم کو سمیٹ دیا ہے. ایک جملے میں امام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجلسیں کرو تو قرض حسنہ, فرش عزا بچھاؤ تو قرض حسنہ, شب داریاں کرو تو قرض حسنہ,
जुलूस आए मातम बरामद करो तो कर्ज हसना, शबीए ताबूत बरामद करो तो कर्ज हसना, जुलजना बरामद करो तो कर्ज हसना, तबर्रुक तकसीम करो तो कर्ज हसना, मुसालिमे मुनाकिद करो तो कर्ज हसना। तखसीस नहीं की, फरमाया फी अदाए अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम फकान्नमा कर्ज़ल्लाह, अज़ाए इमाम हुसैन में जिस अंदाज में खर्च करोगे कर्ज हसना है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिस अंदाज में खर्च करोगे कर्ज हसना है। अब अजीज़ान मोहतरम, ये जुलूस निकल रहे हैं, इनका रीज़न क्या है आप सुनिए। इन्हें प्रॉब्लम क्या है, इनकी परेशानी क्या है? इनकी परेशानी है ये फर्श अज़ा, इनकी दिक्कत है ये फर्श अज़ा। तवज्जो चाहता हूँ, ये मजलिस है, ये जुलूस है अज़ा, ये इनकी परेशानी का सबब है। तवज्जो चाहता हूँ, वजह क्या है, इनसे क्या परेशानी है? भाई हम मजलिस कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, हम मजलिस कर रहे हैं, अपने अज़ाखाने में कर रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ, इससे क्या परेशानी है, इससे क्या दिक्कत है, इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या उलझन है? तो वजह क्या है? वजह यह है कि मजलिस से शजरा खोलती हैं। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, मैंने बगैर ज़ोर खिताबत सर्फ किए वाला कीमती जुमला कहा है कि मजलिस से शजरा खोलती हैं, इसलिए मजलिसों से प्रॉब्लम है, इसलिए मजलिसों से दिक्कत है। तवज्जो चाहता हूँ, शजरा कैसे खोलती हैं? पूरी तवज्जो आखिरी आदमी तक, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। आप मजलिस मुनक़िद कर रहे हैं, रात का वक्त है और आवाज़ दूर तक जा रही है। इस सन्नाटे में अब कोई अजनबी आदमी है जो मुसलमान नहीं है, जो कलमा गो नहीं है, वो ये आवाज़ें सुन रहा है कि रात में कुछ हो रहा है। तवज्जो चाहता हूँ, कोई शायर है, मसलन शबरोज़ साहब ने भी बहुत उम्दा कलाम पढ़ा और आपने दाद दी, नारे लगाए और ये आवाज़ें दूर तक जा रही हैं। अब मैं खिताबत कर रहा हूँ, आप नारे लगा रहे हैं, दाद दे रहे हैं, ये आवाज़ें दूर तक जा रही हैं। सुबह वो आया कि भाई ये रात हो क्या रहा था आपके? तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी आवाज़ें आ रही थी और आप लोग कर क्या रहे थे? तो वो गैर मुस्लिम है, उसे आपने बताया कि मजलिस हो रही थी। वो जुमला याद रखिएगा कि ये फ़र्श अज़ा या मजलिसें शजरा खोलती हैं, ये परेशानी है। तवज्जो रहे। तो उसने पूछा कि क्या हो रहा था? आपने क्या कहा? मजलिस थी, शब्बेदारी थी। उसने कहा मजलिस क्या है? भाई मजलिस तो हमारी और आपकी इस्तिलाह है ना, गैर मुस्लिमों को क्या मालूम मजलिस क्या है? तवज्जो चाहता हूँ। उन्होंने पूछा मजलिस क्या है? अब आपने उसे आसान किया कि मजलिस इसलिए होती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया था। उनके सोग में, उनके शहादत दिवस को याद करके हम मजलिस करते हैं। तवज्जो चाहता हूँ। अब उसने पूछा कि ये इमाम हुसैन कौन थे भाई, जिन्हें शहीद किया गया 3 दिन का भूखा प्यासा? तो आपने बताया वो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। तवज्जो चाहता हूँ, हज़रत अली के बेटे थे। इमाम हुसैन कौन है? आपने बताया कि हज़रत अली के बेटे थे। उसने कहा हज़रत अली कौन थे? तवज्जो, वो नहीं जानता, गैर मुस्लिम है, कि हज़रत अली कौन थे। आपने बताया कि हज़रत अली हज़रत अबू तालिब के बेटे थे। उसने कहा अबू तालिब कौन थे? कहा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? हाशिम के बेटे थे। हाशिम कौन थे? अब्द मनाफ के बेटे थे। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, देखें मजलिसें शजरा खोलती हैं, ये फर्श अज़ा शजरा खोलता। तवज्जो चाहता हूँ। अब उसने पलट के पूछा कि अच्छा ये तो बताइए कि इन्हें मारा किसने था, इन्हें कत्ल किसने किया था? बहुत तवज्जो आखिरी आदमी तक। कहा इन्हें कत्ल किसने किया था? कहा यजीद ने। यजीद कौन था? मुआविया का बेटा था। मुआविया कौन था? अबू सुफियान का बेटा था। अबू सुफियान कौन था? हर्ब का बेटा था। हर्ब कौन था? उमैया का बेटा था। उमैया कौन था? अब्द शम्स का बेटा था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब आगे हुए, नजीम साहब। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत अली के बेटे थे, इमाम हुसैन कौन है? आपने बताया कि हज़रत अली कौन थे? तवज्जो, वो नहीं जानता, गैर मुस्लिम है, कि हज़रत अली कौन थे।
آئیے مولانا تشریف لے آئیے, ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں. توجہ ہے. تو یہ ہے دقت, مجلس شجرا کھولتی ہیں, یہ بتاتی ہیں کہ حقیقت واقعہ کیا ہے. اب یہ جو جلوس نکالا گیا, توجہ چاہتا ہوں ایک ایک نوجوان کی اپنے خصوصی طور پر, اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت دور تک بات جا رہی ہے, اپنے تمام سننے والوں کی جہاں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں, توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جلوس جس نے نکالا, جس مولوی نے قیادت کی, اس مولوی کا جب انٹرویو لیا گیا میڈیا والوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ نے جلوس کیوں نکالا, یہ یزید کی حمایت میں جلوس کیوں نکالا آپ نے؟ یزید کو تو اہل سنت علماء بھی لعنت بھیجتے ہیں اور لعنتی سمجھتے ہیں, یزید کو علماء اہل سنت بھی لعنتی سمجھتے ہیں. مولانا شفیع اوکاڑوی, پاکستان میں ایک جگہ ہے اوکاڑا, اور بہت جید عالم اہل سنت والجماعت کے, مولانا شفیع اوکاڑوی نے کتاب لکھی یزید لعنتی, یعنی کتاب کا نام ہی یزید لعنتی ہے. توجہ ہے. اور اس کتاب کے اندر تمام علماء اہل سنت کے, چاروں ان کے جو ائمہ ہیں ان کے, اور اس کے علاوہ جو اہم ترین علماء ہیں, سب کے فتاوے تحریر کیے کہ سب نے اسے لعنتی قرار دیا ہے. توجہ ہے. تو میڈیا والوں نے پوچھا کہ جب سب لعنتی سمجھتے ہیں تو آپ جلوس لے کے کیوں آئے؟ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ تو لعنتی اعلانیہ سمجھتے ہیں, شیعوں کی ہر مجلس میں لعنت بھیجی جاتی ہے. مطلب یہ خالی بے شک اور سبحان اللہ کہہ کے بتائیں گے, بھیجیں گے نہیں آپ لعنت. جزائے خیر دے. ہاں سب مل کے بولیں, مل کے بولیں. ابھی نعرہ مکمل نہیں ہوا, میں مکمل کر دیتا ہوں. پوری طاقت لگا کے اس کا جواب دیجئے گا, کیونکہ دشمنوں پہ لعنت ہو گئی, یزید پہ لعنت ہو گئی, لیکن اصل نعرہ جو ہماری شناخت ہے وہ تو باقی ہے. حسینیت, پوری طاقت لگا کے حسینیت, 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 نعرہ حیدری. بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. اب بات مکمل ہوئی, توجہ چاہتا ہوں. اب آئیے کہ اس ابو جہل نے میڈیا میں کیا کہا, وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. اس نے کہا, اس جملے کو توجہ سے سنیے گا, اور یہی جملہ آج کی میری تقریر کا ماحصل ہے, اسی کے اطراف میں پوری تقریر رہے گی. اس نے کہا کہ ہم نے اس لیے جلوس نکالا ہے کہ شاید یزید کو اللہ نے معاف کر دیا ہو. توجہ چاہتا ہوں, قبلہ دیکھیں, کہ شاید یزید کو اللہ نے معاف کر دیا ہو, لہذا ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس پہ لعنت کریں. توجہ چاہتا ہوں, اس کی تقریر کا ماحصل کیا تھا کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو. اور میں نے کہا کہ ابو جہل عصر حاضر کا ہی ہے, تو میں نے لفاظی نہیں کی ہے, میں نے خطابت نہیں کی ہے, میں ابھی ثابت کروں گا قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی کہ اسے نہ تو سیرت پیغمبر کا علم ہے, نہ اسے قرآن کا علم ہے. اگر اس نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتا, اگر اس نے سیرت پیغمبر کو پڑھا ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتا. کیا کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو. توجہ چاہتا ہوں, کیا جملہ ہے, دہرائیے آپ, شاید اسے اللہ نے معاف کر دیا ہو. توجہ چاہتا ہوں. اب آئیے کہ اس نے نہ تو قرآن پڑھا ہے نہ نبی کی سیرت. میرے نبی کی سیرت کیا دیکھیں, انشاءاللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو آسمانوں تک لے کے جاؤں گا. صرف دعائیں چاہیے. توجہ رہے, جملہ اس کا یاد رکھیے گا, بار بار یہ جملہ آپ کو یاد دلاؤں گا, کیونکہ آیت بھی اسی کے اطراف میں رہے گی اور سیرت پیغمبر بھی, کہ شاید اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہو. پوری توجہ آخری آدمی تک. اب آئیے میرے ساتھ, تمام اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اگر کسی ایک کتاب میں ہوتا تو میں ریفرنس دیتا, لیکن ہر کتاب میں آپ سیرت کی دیکھ لیجئے. پیغمبر اسلام کی جس نے بھی سیرت لکھی ہے اس نے اس واقعے کو لکھا ہے. علامہ مسعودی سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے اس واقعے کا ذکر کیا. اب جو پڑھنے جا رہا ہوں, پوری توجہ. اور میں نے دعویٰ کیا ہے
کہ نہ یہ سیرت نبوی سے واقف ہے اور نہ قرآن کی تعلیمات سے واقف ہے. پوری توجہ رہے. نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, اصحاب کرام موجود ہیں. باب مسجد میں ایک شخص داخل ہوا, وہ انتہائی امیر ترین شخص ہے, جسے تاریخ نے لکھا کہ وہ مکے کا امیر کبیر تھا. وہ آیا. اب آنے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے چاروں طرف کہ میں بیٹھوں کہاں پر بیٹھوں. دیکھا کہ نبی کریم کے پہلو میں جگہ ہے, تو وہ گھوم کے وہیں پر آ گیا. یہ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلسوں میں بھی منظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ ہمارے بعض افراد و حضرات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے کھڑے ہو کے پہلے منظر دیکھتے ہیں کہ میں کہاں پر مجلس میں جا کے بیٹھوں جہاں سے کیمرے کی فریم میں بھی آ جاؤں اور مجھے لوگ بھی دیکھ لیں. توجہ ہے نا. تو یہ ہوتا ہے, نیچر ہے انسان کا, فطرت ہے انسان کی. اب وہ وہاں سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں جا کر کہ جس سے سب کی نگاہوں میں بھی آ جاؤں اور رسول اسلام سے بات بھی کر لوں. نبی کریم کے پاس تھوڑی سی جگہ باقی تھی, وہ ادھر گھوم کے آیا اور وہاں آ کے بیٹھنے لگا. جیسے ہی بیٹھنا چاہتا تھا اس نے دیکھا برابر میں ایک غریب آدمی بیٹھا ہے. بہت توجہ, ایک غریب آدمی. جیسے ہی غریب آدمی کو دیکھا تو اسے خیال آیا کہ میرا لباس بہت قیمتی ہے اور اس کا بہت معمولی لباس ہے, کہ میرا قیمتی لباس اس کے لباس سے مس ہو کر گندا نہ ہو جائے یا خراب نہ ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں. اس نے اپنے لباس کو سمیٹا اور تھوڑے فاصلے سے بیٹھ گیا. اس بات کو نبی کریم نے محسوس کیا. اب وہ چاہتا ہے کہ نبی کریم سے گفتگو کرے. ذہن میں یہ رکھیے گا جملہ کہ شاید یزید کو اللہ نے معاف کر دیا ہو. توجہ چاہتا ہوں, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, اسے ایک لمحے کے لیے بھولنا نہیں ہے. اور اب آ جائیے پھر وہیں نبی کریم کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور گفتگو کرنا چاہتا ہے. نبی کریم نے چہرے کو منحرف کر لیا, چہرے کو موڑ لیا. جیسے ہی چہرے کو موڑا کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں. نبی کریم نے پھر چہرے کو اور موڑ لیا. پھر یہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے سامنے آیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں. نبی کریم نے چہرے کو اور موڑ لیا. پھر یہ اور سامنے آیا, کہنے لگا سرکار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے اور آپ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں, میری طرف ملتفت نہیں ہو رہے ہیں. تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے مصداق نبی کو جلال آ گیا. توجہ چاہتا ہوں, جلال کے عالم میں میرے نبی نے کہا خبردار. کیا کہا کہ گستاخی ہو گئی, غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ توجہ توجہ توجہ, اللہ جانے کس کا ذہن پہنچا رہا. تو خبردار, میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ تو نے جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک میں معاف نہیں کروں گا, اور میں معاف نہیں کروں گا خدا معاف نہیں کرے گا. تو شاید اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہو. ارے اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ دل تو جناب سیدہ کا دکھایا ہے. جو ہے نا زانے محترم بھائی, دل تو جناب سیدہ کا دکھایا ہے. چکیاں پیس کر تو سیدہ نے پالا تھا. جب تک یہ معاف نہیں کریں گی رسول معاف نہیں کریں گے, رسول معاف نہیں کریں گے خدا معاف نہیں کرے گا. اور یہاں معافی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا, بہت توجہ زانے محترم. تو میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے نہ سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہے اور نہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. قرآن نے کیا کہا اس سلسلے میں؟ جملہ پھر دہراؤں گا کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو. اب آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سلسلے میں. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ, اور دوسرے سورے کی آیت کا نشان ہے 206. پروردگار نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. آیا شب ہجرت ہے کہ جب نبی کریم ہجرت کر کے
مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی جگہ اپنے بھائی علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا اور تلواروں کے سائے میں امیر المومنین بڑے سکون سے سو رہے ہیں. تو اللہ کو اس ادا پہ پیار آ گیا کہ ایک بھائی نے اپنی جان اپنے دوسرے بھائی پر قربان کر دی اور اس نیت سے بستر پر علی لیٹے ہوئے ہیں. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. بھئی توجہ چاہتا ہوں, شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو, خیال رکھیے گا. اور قرآن کی آیت ہے, روایت نہیں. کیا کہا اللہ نے کہ نفس بیچ دیتے ہیں اور مرضیاں خرید لیتے ہیں. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ ایسے لوگوں پر بہت مہربان ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب عزیزان محترم, یہاں کیا ہے؟ مرضات. یہ قبلہ موجود ہے, علماء یہاں موجود ہیں. مرضات جمع کا صیغہ ہے. اللہ کی ساری مرضیاں اللہ نے کسے دے دی؟ جس سے نفس لے لیا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کی مرضیاں ہیں علی کے پاس, مرضات الہی کا خزانہ ہے علی کے پاس, تو اب اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے نا. علی ہیں مرضات الہی کے خزانے کے مالک. جو مرضات الہی کا خزانہ علی کے قبضے میں ہے, تو اب جسے چاہے رضی اللہ کہو. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. جسے چاہے رضی اللہ کہو, جسے چاہے رضی اللہ کہو, جسے چاہے رضی اللہ کہو. اگر اللہ راضی ہو جاتا اس طرح سے تو پھر بات ہی کیا تھی؟ اللہ نے تو شرط رکھ دی کہ میں راضی تب ہوں گا جب علی کو راضی کر لو گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب اگر تھک گئے تو تقریر یہیں روک رہا ہوں, اور اگر جاگ رہے ہیں تو پھر 5-10 منٹ اور کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچا دوں. بہت توجہ, شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو, اس جملے کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے, اسے یاد رکھنا ہے. اور آئیے پھر ایک منظر دکھاتا ہوں آپ کو کہ اللہ کی مرضیاں ہیں کہاں پر, اللہ کی رضا ہیں کہاں پر. بہت توجہ آخری آدمی تک. فطرس کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, مجھے واقعہ نہیں سنانا, صرف 2 جملے کہہ کر ایک خاص جملے تک آپ کو لانا ہے. توجہ چاہتا ہوں. فطرس جب یہاں آیا در حسین پر, سید الملائکہ جبرائیل لے کر آئے, تو یہ کس لیے آیا تھا؟ توجہ رہے. اور یہ کس عذاب میں مبتلا تھا؟ اہل علم کا مجمع ہے, یہ 6000 سال سے عذاب الہی میں مبتلا تھا. 5-6 دن کی بات نہیں, مہینوں کی بات نہیں, 6000 سال. توجہ ہے. اور اس سے ناراض کون تھا؟ اللہ. بھئی راضی کیسے ہوتا ہے اللہ؟ توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں اس سے ناراض کون تھا؟ پہنچ رہی ہے بات میری آپ تک. فطرت سے ناراض کون ہوا تھا؟ اللہ ناراض ہوا تھا نا. اور 1-2 دن سے نہیں, 6000 سال سے ناراض تھا, جس کی وجہ سے عذاب اور عتاب میں مبتلا تھا. عذاب یہ تھا کہ بالوں پر چھین لیے گئے تھے, عتاب یہ تھا کہ جنت سے نکال دیا گیا تھا, نشیب میں پڑا ہوا تھا. توجہ. اب مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے کہ جبرائیل امین ان 6000 سالوں میں پہلی بار اس دروازے پہ آ رہے تھے؟ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں. بھئی یہ پہلی بار اس دروازے پہ آ رہے ہیں؟ یہ تو دن رات اس دروازے پہ آتے ہیں. کتنی بار نہ جانے دن میں آتے ہیں, کتنی بار نہ جانے رات میں آتے ہیں. کبھی آیتوں کے تحفے لے کے آتے ہیں, کبھی درود و سلام لے کے آتے ہیں. توجہ ہے نا. تو یہاں دن رات کا آنا ہے جبرائیل کا. اس سے پہلے فطرس کو کیوں نہیں لائے؟ بھئی توجہ ہے نا. ہر دم آتے ہیں, لے آتے. اگر فطرس سے دوستی نبھا رہے تھے کہ وہ بھی ملک ہے یہ بھی ملک ہے, تو چلو ٹھیک ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں ہے دوستی نبھائی انہی نے؟ اچھا کوئی یہاں نواسا بھی پہلا نہیں ہے؟
امام حسین پہلے نواسے نہیں ہیں، ان سے پہلے امام حسن بھی آ چکے ہیں، توجہ، اور اس وقت بھی فرشتے ایسے ہی آئے تھے، لیکن نہیں، اللہ کو کوئی پیغام پہنچانا تھا کہ ایک در ہے جو میری رضا کا مرکز ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور اس در پہ لائے جبرائیل جو لے کر آئے سید الملائکہ، فطرس کو اپنی مرضی سے نہیں لائے، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اسے لے آئیں اپنی مرضی سے جس سے اللہ ناراض ہو۔ توجہ ہے، جس سے اللہ ناراض ہو۔ ارے یہ وہ فرشتہ ہے، یاد ہے آپ کو شب معراج کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا بالوں پر جل جائیں گے۔ یہ اپنی حیثیت کو پہچاننے والا فرشتہ ہے، اسے وہاں سے حکم ملا تھا کہ آج لے جانا اٹھا کر اور حسین کے دروازے پہ پہنچا دینا۔ امام حسین کے شفا خانے کا پہلا مریض ہے فطرس۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، اور امام حسین کے ذریعے شفا ملی، پورا واقعہ آپ کے سامنے، واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، کس طرح سے اور کیسے، وہ ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جبرائیل کو کہا کہ امام حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ یا رسول اللہ گہوارے سے کیوں مس کرا رہے ہیں جبکہ حسین ابن علی موجود ہیں؟ امام حسین سے مس کرا دیتے فطرس کو، اس کو شفا مل جاتی۔ توجہ چاہتے، نہیں، گہوارے سے مس کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا، نبی عالم الغیب ہیں، کہ آنے والے زمانے میں بنی امیہ کے نمک خار کہیں گے کہ ارے وہ تو حسین نے شفا دی تھی، آج کہاں حسین ہے؟ توجہ، آج حسین کہاں ہیں جو شفائیں مانگ رہے ہو؟ کبھی علم کے پاس آ کے، کبھی تعزیے کے پاس آ کے، کبھی عزا خانے کے پاس آ کے، تو میرے نبی نے کہا اس وقت کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ یاد رکھنا، شفا فقط میرے حسین میں نہیں ہے بلکہ جو شے ان کی طرف منسوب ہو جائے۔ علی علی، سب مل کے بولیں، علی علی، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی میں جو نتیجہ دوں گا انشاءاللہ، ابھی اس سے زیادہ نعرے لگاؤ گے، بڑا قیمتی جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، پوری توجہ فرمائیے گا۔ کیا کہا؟ کہ جو شے حسین سے منسوب ہو جائے اس میں شفا ہے۔ اگر خاک منسوب ہو جائے تو خاک شفا بن جائے، اگر خاک منسوب ہو جائے تو خاک شفا بن جائے۔ اب آئیے عزیزان محترم، میں نے کہا جو جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے یہ قیمتی فقرہ کر رہا ہوں۔ میری تقریر کا محصل یہ فقرہ کہ آپ نے قرآن مجید میں جناب نوح کا تذکرہ پڑھا ہوگا، مختلف سوروں میں جگہ جگہ اللہ نے جناب نوح کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ نوح پیغمبر کون ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے 2500 سال کی عمر دی، 2500 سال، اور 900 سال تک انہوں نے تبلیغ دین کی، اور 900 سال جس نبی نے تبلیغ دین کی، اس نبی کے جانے کے بعد پروردگار نے 35,000 سال تک اس کی شریعت کو نافذ رکھا، یعنی نبی آتے رہے، شریعت نوح کی چلتی رہی۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی آتے رہے، شریعت نوح کی چلتی رہی۔ پروردگار کہتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے میرا، نوح نبی، کہ جب یہ جاتا تھا باہر قوم کی تبلیغ کے لیے تو قوم اسے پتھر مارتی تھی۔ صاحبان قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ پتھر 1-2 دن نہیں، 900 سال تک مارے۔ کتنے؟ 900 سال۔ نبی کوئی عام انسان نہیں ہوتا، اگر نبی نے بد دعا کی، یعنی جناب نوح نے عذاب آیا تو
پیمانہ سب لبریز ہو گیا تھا. 900 سال تک پتھر کھانے کے بعد بد دعا کی تھی. توجہ ہے. اور 900 سال تک جب انہوں نے پتھر کھائے, اب علماء نے لکھا ہے, بہت قیمتی جملہ, میری تقریر کا ماحصل ہے یہ جو میں آپ کی سماعتوں کے سپرد کرنے جا رہا ہوں, اور بس تقریر بھی ختم ہو رہی ہے جملے پہنچ کے. توجہ چاہتا ہوں کہ 900 سال تک نوح نبی جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو امت پتھر مارتی تھی, اور جب امت سے پتھر کھا کے گھر آتے تھے تو بیویاں بھی ایسی ذلیل ملی تھیں کہ وہ پانی تک کے لیے نہیں پوچھتی تھی. یعنی بستر پر آ کر جب نبی لیٹ جاتے اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی, علماء نے لکھا ہے اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کر کے پانی بھی پی لیں, اور بیویاں ایسی تھیں کہ پانی پلاتی نہیں تھی. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے نبی ہی کو ایسی بیویاں ملی تھیں. اللہ نبیوں کا امتحان لیتا رہا ہے. نوح کو بھی ملی, لوط کو بھی ملی ایسی بیویاں. توجہ, بہت سارے انبیاء ایسے, پوری تاریخ ہے, پوری توجہ. اب راوی کہتا ہے کہ جب یہ آتے تھے تو زخموں سے چور, اور اللہ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا تھا. وہ فرشتہ اپنے کافوری پر جناب نوح کے زخموں پر پھیرتا, زخم مندمل ہو جاتے. توجہ ہے, آخری آدمی تک توجہ چاہ رہا ہوں, پوری تقریر کا ماحصل وہ فقرہ جو کہنے جا رہا ہوں کہ فرشتہ آتا, زخموں پر کافوری پر پھیرتا, زخم بھر جاتے, زخم مندمل ہو جاتے. اگلے دن پھر اسی طاقت اور اسی توانائی کے ساتھ تبلیغ کے لیے نکل جاتے. یہ عمل 1-2 دن نہیں, 900 سال تک ہوتا رہا کہ ایک فرشتہ آتا رہا اور ان کے زخموں پر کافوری پر پھیر کر انہیں شفا دیتا رہا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ فرشتہ فطرس تھا. اللہ جانے کون پہنچا وہاں تک, اب جملہ سنیے, پوری تقریر کا حاصل یہ جملہ, وہ فرشتہ فطرس تھا. یعنی میرے حسین کی نگاہ خدا میں عظمت یہ ہے کہ جو فرشتے نبیوں میں شفا بانٹیں, جب وہ محتاج شفا ہو تو در حسین پر آئے. یہ ہے میرے آقا کی عظمت. اور اب میں کیا عرض کروں کہ وقت میرے پاؤں میں زنجیر بن گیا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ حاضر ہوں گا تو عرض کروں گا کہ یہ کون ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کی انہوں نے مدد کی ہے. ایک پورا سلسلہ ہے تاریخ کا کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے امام نے میرے مدد کی ہے اور کیسے کیسے لوگوں کو شفا یاب کیا ہے. بس کیونکہ شب بیداری کی مجلس ہے, میں نے یہاں زحمتوں کو تمام کیا. یہ جو شبیں ہیں یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جب جناب زہرا کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازار سے گزر کر زندان میں پہنچ چکی ہیں. عزاداروں, میری ماں بہنیں سنیں, جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے, فقط چند جملے اور انشاءاللہ جب جب سوچیں گے تب آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. راوی کہتا ہے کہ دمشق میں ایک شہزادی رہا کرتی تھی. اس شہزادی نے اپنی کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے کنیز خدا, یہ میں نے ایک سامان کی فہرست تیار کی ہے اور یہ رقم ہے, جاؤ بازار سے جا کے یہ سامان خرید لاؤ. وہ کنیز خدا بازار میں آتی ہے. اب یہاں سے وہ کنیز روایت کرتی ہے کہ جب میں بازار شام میں آئی تو میں نے کیا دیکھا, ہر طرف ہجوم ہے, ہر طرف ہجوم, تا حد نظر سر نظر آ رہے ہیں. مولا کوئی غم نہ دے, آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. اگر جملے تک پہنچ گئے تو اپنے آنسو نہ روک پائیں گے. شام کا بازار ہے, تا حد نظر سر ہی سر نظر آ رہے ہیں, اغیار کا ہجوم ہے. وہ راویہ کہتی ہے کہ جب میں وہاں شام کے بازار میں پہنچی تو میں نے دیکھا
کہ زندگی میں کبھی بھی اس بازار میں اتنی بھیڑ نہیں ہوئی تھی جتنی آج دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں کچھ دیر تک کھڑی ہو کر یہ دیکھتی رہی کہ سامان کہاں سے لوں، دکانوں پہ کہیں آنے جانے کا راستہ ہی نہیں تھا، بازار پورے بھرے ہوئے تھے لوگوں سے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اچانک میرے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی، میرے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ جیسے ہی میرے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی تو میں نے اس آواز پہ لبیک کہا، آہستہ آہستہ میں اس آواز کی طرف بڑھنے لگی، اور بہت دیر کے بعد، بڑی محنت کے بعد میں اس جگہ پہنچی کہ جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ نو کے نیزہ پر ایک کٹا ہوا سر ہے، نو کے نیزہ پر ایک کٹا ہوا سر ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کٹا ہوا سر، تلاوت قرآن، میں حیرت زدہ ہو گئی کہ قیامت آ گئی، سر گردن سے جدا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ اے لوگو یہ کس کا سر ہے؟ لوگو کون ہے نو کے نیزہ پر؟ سب نے کہا یہ ایک باغی کا سر ہے۔ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر، کہا یہ باغی کا سر ہے، یہ باغی کا سر ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کیسا باغی ہے یہ جسے تم نے مار ڈالا، جس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، اس کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے؟ یہ کیسا باغی ہے؟ خدا کے لیے نام بتاؤ۔ کسی نے نام نہیں بتایا، واپس آ گئی، اپنی شہزادی کے سامنے آئی اور آ کر بے اختیار رونے لگی، گریا کرتی ہے۔ شہزادی کہتی ہے کیا ہوا؟ کیا تم نے وہ سامان کی فہرست کھو دی؟ نہیں۔ کیا رقم کھو گئی؟ نہیں۔ بازار بند ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہ شہزادی مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کہا کرتی ہیں کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں۔ عزاداروں اگر جملہ سمجھ گئے تو آنسو نہ روکیے گا۔ کہ آپ کہا کرتی ہیں کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں، مگر اے میری شہزادی جب آپ کے آقا تلاوت قرآن کرتے ہوں گے، ان کا سر ان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہوگا، وہ منبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہوں گے، ارے میں کیسے قاری قرآن کو دیکھ کر آ رہی ہوں جس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا، منبر کی جگہ نو کے نیزہ پہ بلند ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ تڑپ گئی، کہتی کون ہے وہ بی بی؟ کون تلاوت کر رہا ہے نو کے نیزہ پر؟ کہ نہیں معلوم کون ہے۔ تم نے لوگوں سے پوچھا نہیں؟ پوچھا، کسی نے بتایا نہیں۔ کوئی ساتھ میں نہیں ہے؟ کہاں ساتھ میں ہیں، چند بیویاں ہیں جو رسن بستہ ہیں۔ اے شہزادی جب میں ان بیویوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی خاندان عصمت اور طہارت کی بیویاں ہیں، انہیں زبردستی کھینچ کے بازار میں لایا گیا ہے، وہ پاؤں رکھتی کہیں ہے پڑتا کہیں ہے، زبردستی بازار میں لایا گیا ہو، اور ہیں بی بی ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی۔ جب بھیڑ میں وہ دراز قد بیویاں آگے پیچھے ہوتی ہیں تو وہ 4 برس کی بچی چلاتی ہے اماں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ کہیں کنیز خدا، خدا کے لیے بتا کہ وہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے؟ شہزادی مجھے نہیں معلوم، کسی نے نہیں بتایا۔ جاؤ بازار میں دوبارہ جاؤ، جا کے پتہ لگاؤ کہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے۔ دیکھو کوئی نہ کوئی اس سر کے ساتھ ہوگا ضرور، اس کے وارث سے پوچھو جا کے کس کا سر ہے۔ اب وہ آئی دوبارہ بازار میں، سانس لے لیجئے بھی بہت روئیں گے، بازار میں آ گئی دوبارہ۔ اب دیکھتی ہے کہ کس سے پوچھے، کیونکہ ہر آدمی باغی بتا رہا ہے۔ دیکھا ایک قیدی کھڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ اس قیدی کے قریب آئی، کہتی ہے اے قیدی تجھے میرا سلام ہو۔ قیدی نے توق والی گردن کو بڑی مشکل سے اوپر اٹھایا اور کہا بی بی تو کون ہے جو ہمیں شام کے بازار میں سلام کر رہی ہے؟ ارے یار تو لوگ ہمیں تازیانے مار رہے ہیں، درے لگا رہے ہیں، بی بی تو کون ہے جو ہمیں سلام کر رہی ہے؟ کہا قیدی میں نے اپنے مقصد سے سلام کیا ہے۔ کہ مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد یہ ہے کہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے، اتنا بتا دیجئے، یہ سر کس کا ہے؟ قیدی کہتا ہے بی بی تم جاننا چاہتی ہو یا تمہاری شہزادی جاننا چاہتی ہے؟ تم جاننا چاہتی ہو یا تمہاری شہزادی جاننا چاہتی ہے؟ کہ قیدی سچ تو یہی ہے کہ میری شہزادی جاننا چاہتی ہے۔
کہ جاؤ اپنی شہزادی سے کہہ دو شام کے بازار میں آ جائے۔ عزادارو یہ جملہ سن لیا آپ نے؟ شہزادی سے کہہ دو کہ شام کے بازار میں آ جائے۔ یہ کنیز تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی او قیدی خبردار۔ جو اب دوبارہ یہ جملہ کہا، یہ کہنے کے بعد جہاں رسن بستہ علی کی بیٹیاں کھڑی تھی ان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اے قیدی، کیا تو نے اپنی عورتوں کی طرح میری شہزادی کو لاوارث سمجھا ہے؟ عزادارو آپ نے سن لیا یہ جملہ؟ کوئی زینب سے پوچھے، کوئی کلثوم سے پوچھے، جب ان کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ کی عورتوں کی طرح لاوارث نہیں ہے ہماری شہزادی، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو، میری ماں بہنیں سنیں، عجیب فقرہ کہا اس نے کہ میری شہزادی آپ کی ان عورتوں کی طرح لاوارث نہیں ہے جو بازار میں آ جائے، میری شہزادی بازار میں نہیں آ سکتی۔ یہ کہہ کے واپس ہو گئی، گھر آئی، پھر شہزادی کے سامنے آئی۔ شہزادی نے پوچھا کیا ہوا؟ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے؟ وہی سوال، نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے؟ کہ بی بی مجھے معاف کر دو، میں نہیں پتہ لگا سکی، کیا ہوا؟ کیوں؟ کیا کوئی وارث نہیں ہے؟ وارث ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، تو تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں گئی تھی، میں نے پوچھا، کیا جواب دیا؟ کہا اس نے کہا کہ اپنی شہزادی کو کہہ دو شام کے بازار میں آ جائے۔ تو تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہہ دیا خبردار میری شہزادی تمہاری عورتوں کی طرح لاوارث تمہاری عورتوں کی طرح لاوارث نہیں ہے۔ بس جیسے یہ جملہ سنا تڑپ گئی، مدینے کا رخ کیا، آقا حسین مجھے معاف کر دیجئے گا، ارے میری کنیز نے ایک قیدی کا دل دکھا دیا۔ مولا آپ نے کہا تھا قیدیوں کا دل نہ دکھائیں، مولا آپ نے کہا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھیں، خدا کی قسم ہے آقا میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہیں جا رہی ہوں، مگر مجھے میری شہزادی زینب نے کہا تھا کہ جب کبھی ایسے قیدیوں کا حال سنوں تو ان کے پاس پانی لے کر پوچھوں بیویوں پیاسی تو نہیں ہے، ردائیں لے کر جاؤں، اگر بے ردا ہوں تو انہیں چادریں دے دوں۔ آقا میں اپنی شہزادی کی وصیت پہ عمل کرنے جا رہی ہوں، بس چند جملے اور میری تمام۔ آقا شہزادی کی وصیت پہ عمل کرنے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر شام کے بازار میں آئی اور کنیزیں چادریں لیے ہوئے، پانی کے مشکیزیں لیے ہوئے، حجاب کے عالم میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ جب یہ ساری باحجاب بیویاں جناب زینب کے سامنے سے گزری، عزاداروں زینب تڑپ گئیں، تڑپ کے مدینے کا رخ کر کے کہتی ہیں نانا نانا آپ کی نوازی کتنی غریب ہے، نانا نانا جن کے گھر سے پردے کا چلن چلا آج وہ بے پردہ ہے، امت کی بہو بیٹیاں چادریں اوڑھ کے جا رہی ہیں، نانا شام میں آ کے آپ کی نوازیاں اتنی غریب ہو گئی کہ کوئی چادر دینے والا بھی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ بس مجلس تمام ہو گئی، آخری جملہ مولا آپ کو سننے کی طاقت دے، مجھے پڑھنے کی طاقت دے۔ بس قیامت ہو گئی، یہ بی بی ساری چادریں لے کر پانی کے مشکیزیں لے کر امام کے پاس آئی اور کہتی ہے اے قیدی یہ چادریں لائی ہوں، ان قیدیوں میں تقسیم کر دینا، یہ پانی کے مشکیزیں ہیں، یہ ان پیاسوں کو پلا دینا، اور اے قیدی مجھے معاف کر دینا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے، بہت آسانی سے میں آپ کے سامنے مصائب پیش کر رہا ہوں اور یہ جملہ کوئی اس پہ قوت خطابت نہیں صرف کر رہا ہوں، بہت روئیں گے آپ۔ عجیب فقرہ کہتی ہے اے قیدی میں تہذیب سے واقف ہوں، یہ پانی مجھے خود تقسیم کرنا چاہیے، یہ چادریں مجھے خود تقسیم کرنا چاہیے، لیکن اے قیدی میری کچھ مجبوری ہے، میں زیادہ دیر تک بازار میں رک نہیں سکتی۔ اللہ جانے کون کون اس جملے تک پہنچا، میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں رک سکتی، اس لیے چادریں نہیں بانٹ سکتی، پانی نہیں پلا سکتی، کہہ کے آگے بڑھی، 2 قدم چل کے پھر رک گئی۔ کہتی ہے قیدی چل لو، سنو میری مجبوری سن لو، میں شام کے بازار میں زیادہ دیر تک کیوں نہیں رک سکتی، سنو میں زینب کبریٰ کی کنیز ہوں، ارے میں زینب کی کنیز ہوں، میں غیار کے مجمع میں نہیں رک سکتی،
میں جا رہی ہوں، یہ چادریں بانٹ دینا، یہ پانی ان قیدیوں کو پلا دینا، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ باغ آخری جملہ، عجیب فقرہ کہا، جیسے یہ فقرہ کہا آگے بڑھی، چند قدم گئی تھی، امام نے پکارا، امام نے کہا بہن ٹھہر جاؤ، بہن ٹھہر جاؤ، بہن ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہماری بے حجاب بیویوں کے لیے حجاب کا اہتمام کیا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں ہمارے پیاسے بچوں کے لیے تم نے پانی کا اہتمام کیا۔ بس جیسے ہی جملے امام نے ادا کیے ویسے ہی وہ ٹھہر کے کہتی ہے، اے قیدی خدا کے لیے اپنا نام بتاؤ، اے قیدی، بآخری جملہ تقریر ختم، اے قیدی خدا کے لیے اپنا نام بتاؤ۔ کبھی بھی کیا کرو گی ہمارا نام جان کر؟ ہم اجڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا گھر ایک دن میں اجڑ گیا، ہمارا نام جان کے کیا کرو گی؟ کہ نہیں قیدی خدا کے لیے اپنا نام بتاؤ، کہ بس اتنا سمجھ لو کہ ہمارے ایک دن میں 72 شہید کر دیے گئے، بس اتنا سمجھ لو کہ ہمارے سامنے ہمارے بابا کا لاشا پڑا رہا، ہم دفن نہ کر سکے۔ بی بی کیا کرو گی ہمارا نام جان کے؟ تڑپ کے کہتی ہے، قیدی تمہیں آل محمد کا واسطہ دیتی ہوں، تمہیں آل محمد کا واسطہ دیتی ہوں، خدا کے لیے اپنا نام بتاؤ، اس لیے کہ جب تم بولتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے شام کے بازار میں میرا نوجوان بھائی سید سجاد بول رہا، میرا نوجوان بھائی سید سجاد بول رہا ہے۔ امام نے فرمایا، اے میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی، ارے ریحانہ تم نے نہیں پہچانا، میں تمہارا بھائی سید سجاد، وہ نوکے نیزہ پر تمہارے آقا حسین کا سر یہ رسن بستہ، تمہاری شہزادیاں زینب و کلثوم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تآب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔